اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم نے تختی نمبر 2 حروف مرکبات مکمل کر لی ہے۔ اب ہم آج پڑھیں گے تختی نمبر سوئم، تختی نمبر 3 حروف مقطعات۔ حروف مقطعات، ٹھیک ہے، یہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جو کسی صورت کے شروع میں دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حروف مقطعات کا میننگ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کسی بھی حروف مقطعات کا میننگ ہمیں نہیں بتایا گیا، اس کا علم نہیں دیا گیا، وہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اچھا، اب اس میں آپ کو 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ جو بڑی مد ہوتی ہے، اور ان سارے حروف مقطعات میں جہاں جہاں مد آئی ہے وہ بڑی مد ہے۔ اس کا نیم میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی، ابھی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک آپ جب کھولیں گے تو آپ کو 2 قسم کی مد دکھائی دیں گی، ایک تھوڑی سائز میں چھوٹی ہوتی ہے اور ایک بڑی مد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بڑی مد ہوتی ہے اس کو 5 الف کے برابر لمبا کھینچتے ہیں۔ 5 الف، آپ کیسے پتہ چلے گا کہ 5 الف ہو گئے ہیں؟ آپ اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں کو بند کریں گے اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے پڑھیں گے، ایک ایک کر کے، بہت بھی آہستہ سپیڈ نہیں رکھنی ہے اور بہت تیز بھی نہیں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ نارمل سپیڈ میں ایک ایک انگلی کر کے چھوڑتے جائیں گے، کھولتے جائیں گے اپنا ہاتھ، اور 5 الف پورے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ الف، الف تو ہے، آپ کو پتہ ہے۔ جو آگے لام ہے اس کی مد کی پریکٹس کرنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے ہاتھ کی ایک مٹھی بنا لیں، ٹھیک ہے، اور 5 انگلیوں کو انگوٹھے سمیت آپ بند کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے کھولنا ہے۔ اب میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں کھول رہی ہوں، اب آپ نے اندازہ لگا لینا ہے کہ کتنی دیر میں یہ 5 انگلیاں کھل جائیں گی اور ہماری جو مد ہے، جو لمبائی ہے حرف کی ادائیگی کی، وہ 5 انگلیوں کے برابر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ لام، لام، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسی دوران میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آہستہ آہستہ کھول لینا، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آج اگر ہم مد کی بات کریں تو 1-2 چیزیں میں آپ کو بتا دوں۔ جو زبر ہوتی ہے نا، وہ آدھے الف کے برابر ہوتی ہے۔ جیسے حمزہ زبر ا، جھٹکا نہیں دینا، ایسے نہیں کرنا۔ حمزہ زبر ا، یہ کیا ہے؟ یہ حرکت ہے، ایک زبر، زبر ایک حرکت ہے، زیر ایک حرکت ہے، پیش ایک حرکت ہے، اور ایک حرکت کی لمبائی کھینچنے کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ آدھے الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ پورا الف کتنا ہوتا ہے؟ جس طرح ایک انگلی کو کھولنے کا ٹائم ہے، بند کی ہوئی انگلی کو کھولنے کا جتنا ٹائم ہوتا ہے، آرام سے۔ حمزہ جیسے اب ہم لے لیں با زبر الف، اب ہم نے الف کی مقدار بنانی، ٹھیک ہے۔ با زبر الف، با، با، با زبر با، با زبر الف بھی ساتھ مل گیا۔ الف کی لمبائی، ایک پورے الف کی لمبائی کتنی ہوگی؟ با زبر الف، با۔ اب آپ کو ریفرنس فیل ہو گیا، آپ کو تھوڑا اندازہ ہو گیا کہ ایک زبر کی کتنی مقدار ہے اور ایک پورے الف کی کتنی مقدار ہے۔ با زبر با، ایک حرکت، یعنی کہ آدھا الف۔ با زبر الف، با، پورا الف۔ اور ہم اگر 3 جو چھوٹی مد ہے وہ 3 الف کے برابر ہوتی ہے، وہ کتنی ہوگی؟ جیسے آپ امیجن کر لیں کہ با ہے، اس کے اوپر زبر ہے، آگے الف ہے، اور الف کے اوپر چھوٹی مد ہے، ٹھیک ہے۔ با زبر الف، چھوٹی مد، با، با،
ٹھیک ہے، آئیڈیا ہو گیا، اندازہ ہو گیا آپ کو کہ 3 الف کتنے ہوں گے، اتنے ہوں گے۔ اب ہمارے پاس جیسے لام ہے، لام کے اوپر بڑی مد ہے، بڑی مد 5 انگلیوں کو نارمل سپیڈ سے کھولنے کی مقدار جتنی لمبی کھینچنی ہے، ٹھیک ہے۔ لام بڑی مد، لام، کیونکہ لام پورا لکھا ہوا ہے، لام کے آگے الف نہیں ہے تو اس کو ہم لا نہیں پڑھیں گے، لام، لام کو ہی، لام کا جو لام کو آپ لکھیں کیسے لکھیں گے، لام الف میم، تو لام الف میم جو لام بن گیا اس میں جو الف ہے اسی کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ لام، اچھا آگے ہے میم، میم پہ بھی 5 الف کے برابر والی بڑی مد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ میم کے اوپر ڈبلیو کی سائن والی تشدید ہے، شد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شد، اس شد کی وجہ سے جو لام الف میم، لام ہے، لام کا حرف ہے اس کا میم، اور میم، میم یا میم، اس کا پہلا میم، لام کا آخری حرف کیا بنتا ہے، لام الف میم، میم، اور میم یا میم، میم کا پہلا حرف کیا بنتا ہے، میم، دونوں میم ہو گئے نا، تو ان دونوں میم کو ہم نے پڑھتے ہوئے جوڑنا ہے، تھوڑا سا ہونٹوں کو روک کے رکھنا ہے، بند کر کے رکھنا ہے، اس سے کیا ہوگا، یہ تشدید ہماری ایڈ ہو جائے گی بیچ میں، ٹھیک ہے۔ الف لام میم، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اب میں پڑھوں گی، آپ نے میرے بعد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ الف لام میم، آج آپ نے اسی ایک حرف کی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو حروف مقطعات کو ہم نے اسی طرح تیزی سے نہیں گزارنا، پہلے یہ کہ آپ کو یہ آ جائے، الف لام میم پڑھنا آ جائے، اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اس لیے آج تھوڑا سا لینتھی لیسن ہو گیا ہمارا، صرف اس ایک حرف کی وجہ سے، ایک لفظ کی وجہ سے، سوری، الف لام میم میں 3 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الف لام میم ہمارا آج ہم نے اس کی ایک کی پریکٹس کر لی انشاءاللہ، تو آگے ہمارا باقی حروف مقطعات جو ہیں وہ پھر ہمیں ایزی لگیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج آپ نے کس کی پریکٹس کرنی ہے، الف لام میم، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ چلیں جی، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی سیکنڈ پارٹ کی طرف، دیٹ از سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل ہم نے پڑھی تھیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کون سی سنتیں پڑھ رہے ہیں، سوتے وقت کی سنتیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے سنت نمبر 9 اور 10 پڑھی تھی ہم نے کل، سوری 10 نہیں پڑھی تھی، 9 ہی پڑھی تھی۔ 9 ہم نے کیا سنت پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار یعنی گال کے نیچے رکھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے دائیں کروٹ پر سوتے۔ کیسے سونا ہے ہم نے؟ کوشش یہ کرنی ہے اپنے روم میں بیڈ کی سیٹنگ اس طرح کی ہو کہ ہم جب سوئیں تو ہمارا موسٹلی ہم کیا کرتے ہیں، دائیں سائڈ پر ہی سوتے ہیں نارملی بھی نا، اور یہ دیکھیں کہ یہ ہماری یہ عادت اصل میں کیا ہے، یہ سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب ہم جب انٹینشنلی اس طرح سے سوئیں گے تو ہمیں اپنے اس عمل کا اجر بھی ملے گا انشاءاللہ، کہ ہم نے رائٹ سائڈ پہ کروٹ لے کے سونا ہے، اور اپنا دایاں ہاتھ، رائٹ والا ہینڈ اپنے رائٹ والے چیک کے نیچے اس طرح سے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے ہم اس کے بعد جو دعا ہم نے 2 دعائیں کل پڑھی تھیں، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اور دوسری کیا تھی، اللہم بسمک اموت و احیا، ٹھیک ہے۔ یہ آخری دعا ہوگی جب ہمارے باقی سارے اذکار پورے ہو جائیں گے۔ ہم نے کون کون سے اذکار پڑھے تھے، یہ ویکنڈ پہ پھر آپ مجھے سنائیے گا، ٹھیک ہے۔ سوتے وقت کی سنتوں میں ہم نے سونے کے لیے کیا کیا سٹیپس ہیں، کیا کیا ہم نے کرنا ہے، باوضو ہو کر سونا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کرنا ہے، بستر کو جھاڑ لینا ہے، پھر ہم نے اذکار کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اذکار کون کون سے تھے، تینوں کل
اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کے اپنے پورے جسم پر پھیر لینے ہیں 3 دفعہ. سورہ ملک اور سورہ السجدہ پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ کل سورہ ملک، سورہ السجدہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. ٹھیک ہے، یہ اذکار میں شامل ہو گئیں. کتنی؟ 5 چیزیں ہو گئیں، 5 اذکار ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد لاسٹ جو عمل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دائیں کروٹ پہ دائیں گال کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ کے سو جانا ہے اور ساتھ یہ دعا پڑھ لینی ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں دعائیں. اب آخری جو 10ویں سنت ہے سوتے وقت کی سنتوں میں ہم وہ پڑھ لیتے ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی تھکاوٹ کی شکایت اور ایک خادمہ کی درخواست کی، یعنی کہ سارا دن میں کام کر کے تھک جاتی ہوں تو مجھے ایک ساتھ ہیلپر ایک دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوتے وقت 33 یعنی 33 ٹائمز سبحان اللہ اور 33 مرتبہ ہی یعنی 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 مرتبہ یعنی 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. ریفرنس ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف. ٹھیک ہے، صحیح ہے کی حدیث ہے. اسی لیے ہم جو نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں ہم وہ یہی تسبیح پڑھتے ہیں، اور اس کو تسبیح فاطمہ کیوں کہتے ہیں اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ میں دن بھر کام کر کے تھک جاتی ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ سوتے وقت آپ یہ پڑھ لیا کرو تو ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. ہر طرح کی جسمانی کمزوری میں بھی یہ وظیفہ بار بار پڑھیے، مجرب ہے اور دلوں کو اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ملتا ہے. اور آپ کے جسم میں کوئی بھی ویکنس ہے، آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تب بھی آپ یہ تسبیح پڑھیں گے انشاءاللہ اس سے بھی افاقہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اپنے والدین کے لیے اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے. اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.